एक तमन्नाओं के साथ रेजाइना कनाडा से शाहिद परवेज। आज दिल से ये बात करनी है कि शुगर की बीमारी में शुगर लेवल खून में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मर्ज तो ये ऐसा है कि जिसने पूरे इंसानी जिस्म पे असरात डालने होते हैं, लेकिन अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहें तो इंसान की आम जिंदगी, आम रूटीन्स बहुत बेहतर हो सकती। वरना शुगर के अनकंट्रोल्ड मरीज के बदन में जो टूट फूट होती है, जो दर्द का एहसास होता है, वो इनफैक्ट दर्द नहीं है। उसको कोई मरीज बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये दर्द किस नौइयत की है, कहाँ कहाँ पे हो रही। लगता ऐसे है कि जैसा सारे जिस्म का खून भी दर्द कर रहा है। तो इस खौफनाक सूरत हाल से बचने का बेहतरीन तरीका तो ये कि शुगर लेवल खून के अंदर सेहतमंद ब्रैकेट में रहे। अमूमी तौर पे ये समझना चाहिए कि पुरानी ग्लूकोमीटर्स पे खाना खाने से पहले लेवल 80 होना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 120 होना चाहिए। नए ग्लूकोमीटर्स पे 5.8 से लेकर 6.8, 7.2 ये लेवल ऐसे हैं कि जो एक सेहतमंद जिस्म का मयार है। दूसरी अहम बात ये कि जो कुछ हम ग़िज़ा में खाते हैं वो बिलाखिर निज़ाम हज़म में ग्लूकोज बनकर जिस्म में सिरायत करती है। लिहाजा हर खाने के बाद खून में शुगर लेवल का ऊपर नीचे होना, बल्कि ज़्यादा ऊपर होना, एक मामूल की इंसानी जिस्म की कैफियत है। लेकिन ग़िज़ा की मिक़दार के मुताबिक इंसान के जिस्म में इंसुलिन भी होनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन अपनी ज़ात में एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो खून में से ग्लूकोज को बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। अब ग़िज़ा की मिक़दार और इंसुलिन की मिक़दार, इनका तवाज़न शुगर लेवल कंट्रोल है। आम तौर पे शुगर के मरीज़ के लिए सबसे पहला इम्तहान ये होता है कि अगर डॉक्टर साहिबान ने उसे इंसुलिन लेने के लिए कहा है तो शर्मिंदगी का एहसास होता है कि किसी दावत पे, किसी शादी ब्याह पे सबकी मौजूदगी में मैं इंसुलिन का टीका कैसे लगाऊं। ये रुझान ख़वातीन में इंतहा दर्जे की एक टैबू बन गया है।
کہ نہیں ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, لیکن ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। خدا کے لیے یہ ٹیبوز نہ بننے دیں۔ بیمار کوئی شخص، کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اپنی پسند سے نہیں ہوتا۔ بیماری آ جاتی ہے کسی کو بھی، کسی جگہ پہ بھی، اور اگر بیمار انسان ہو ہی جائے تو نہ اس کو طعنہ دیں اور نہ ہی اس کی بیماری پہ اس طرح کی حیرت کا اظہار کریں کہ اس کو انسولین لینے پہ لوگوں کی موجودگی میں شرمندگی کا احساس ہو۔ بے شمار لوگ ہر روز کئی مرتبہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ حیران نہیں ہوتے تو انسولین پہ حیران کیوں ہوتے؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ انسولین لگانے والا شرمندگی کے احساس کا شکار رہے، جھوٹ بولنے تک کی نوبت آ جائے؟ سب سے پہلا جو قدم اٹھانے والا ہے مریض کی فیملی، مریض کے دوست احباب، جتنے لوگ قریبی حلقے میں ہیں، ان سب کو تو اس مریض کا ایک سپورٹ گروپ بن جانا چاہیے۔ اس کی غذا کے وقت کا دھیان، اس کی غذا کی مقدار کا دھیان، اس کی دوائی انسولین یا گولیوں کی شکل میں جو بھی ڈاکٹر صاحبان نے مقرر کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ مریض کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کو اتنا اعتماد دے کہ یہ ایک عام بے شمار دوسری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ میں نے اس کا مقابلہ اس کے علاج سے، اس کے کنٹرول سے کرنا۔ تو جب یہ ماحول ہم پیدا کر سکیں تو یہ جو پھیلتی ہوئی ڈائبٹیز اور یا شوگر، اس کو ہم کم از کم کنٹرول کر کے لوگوں کی، مریضوں کی فیملیز کی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں۔ اب جو بھی غذا کھائی جاتی ہے اس نے آخر پہ تو گلوکوز کی شکل میں ہی ہضم ہونا، اور شوگر کا مریض تو اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ یا تو اس کے جسم میں انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی، یا ضروری مقدار میں وقت پر پیدا نہیں ہوتی، تو اس کی مدد کی ایک عادت بننی چاہیے۔ اب بنیادی غذا اور خاص طور پہ پنجاب کے ماحول میں تو زبان کا چٹخارا اور مقدار، کھانے کی مقدار، غذا کی مقدار ایک فیشن اور رواج کی شکل میں ہے، حالانکہ انسانی جسم کی ضرورت جو ہے وہ اس سے بہت کم ہے۔
اور حیرت ہوتی ہے کہ بڑے مہنگے ریسٹورینٹس میں 8-8 10-10 افراد لاکھوں روپے کا روزانہ کھانا کھاتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اتنی غذا کی زندہ رہنے کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے تو اس قدر ضرورت ہی نہیں ہے. اگر شوگر کے مریض کو کھانے میں یہ مدد کی جائے کہ ایک وقت کے کھانے میں ایک حصہ اناج، ایک حصہ سبزی، ایک حصہ پروٹینز یعنی گوشت یا گوشت کی کوئی قسم، تو یہ کافی غذا ہے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھنے والی ضروری بات ہے کہ جس مقدار میں یہ تینوں چیزیں ملا کے ایک وقت کا کھانا کھایا گیا، کیا جسم میں اس کے مطابق انسولین کی مقدار موجود ہے؟ تو یہ سب سے پہلا کرنے والا کام کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک ہمدردی کا تعلق پیدا کرے، اس سے اپنی بیماری کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھیں، اور پھر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات پہ کوشش کریں کہ 100% عمل کر سکیں. زبان کا ذائقہ، چٹخارا یا پنجابی میں سواد، اس کو بھول جائیں. ہر چیز کا ایک سادہ اور باوقار طریقہ ضرور ہوتا ہے. ضرورت یہ تو نہیں کہ کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں 10 ڈشز کا کھانا یا اتنی ویرائٹی کے ساتھ، اس کی بجائے گھر میں اگر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ سادہ روٹی، تلے ہوئے پراٹھوں کی بجائے سادہ روٹی، اور اس کی اتنی مقدار کہ جس سے اتنا گلوکوز پیدا ہو جتنی آپ کے جسم میں اس کی ٹالرنس ہے، یعنی اس کے مقابل آپ کے جسم میں انسولین کا لیول کیا رہتا ہے. کیا آپ کو بیرونی انسولین کی ضرورت ہے یا کسی ایسی گولی کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے لبلبہ یعنی پینکریاس پہ اتنا دباؤ ڈالے، اس سے اتنا کام لے کہ ضروری مقدار میں انسولین آپ کا جسم پیدا کر لے. اور یہی کنٹرول کرنے کے لیے سب سے باریک بات ہے کہ جتنی غذا کی مقدار، اس کے مطابق انسولین کی مقدار. ایک ترازو ہے، جتنا کھانا آپ کھائیں گے اتنی آپ کے جسم کو انسولین اس کو ہضم کرنے کے لیے
ضروری ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا پینکریاس وہ ضروری مقدار انسولین کی پیدا نہیں کر رہا یا بالکل اس کی پیداوار بند ہو گئی ہے، تو دیٹ از دا پوائنٹ کہ جہاں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت، اس کی بات کو سمجھنے کی ضرورت، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت، اور ایک بات کو اپنے دل سے قطعی طور پر نکال دیں کہ طب میں اس کا کوئی علاج ہے یا ہومیوپیتھی میں اس کا کوئی علاج ہے۔ اس کا علاج تو ایلوپیتھی میں بھی نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی دریافت نہیں ہوا۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہوئی کہ تمام سسٹمز آف میڈیسن میں سے جو سسٹم آپ کو شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مددگار ہے، اور وہ آبویسلی ایلوپیتھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ ان شوگر کا ایک دیرینہ مریض ہونے کے وجہ سے شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے میرے مرض کے لیے میری رہنمائی کی، مجھے مشورہ دیا، مجھے سکھایا، اور ان سب دوست ڈاکٹروں کے لیے انتہائی تشکر کا احساس ہمہ وقت رہتا ہے۔ آپ بھی اپنے حلقے میں اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک ہمدردی کا تعلق پیدا کریں، ان سے سیکھیں۔ عام رواج میں اور بالخصوص پنجاب کا جو ماحول ہے، اس میں ہم دال کے ساتھ روٹی بھی کھا لیتے ہیں، حالانکہ دونوں اناج ہیں۔ ایک وقت میں ایک اناج اتنی گلوکوز پیدا کر لیتا ہے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ تو جب ضروری ہو کہ روٹی دال کے ساتھ کھانی ہے، تو روٹی کی مقدار یا دال کی مقدار ملا کے اپنا انٹیک اتنا رکھیں جتنا عام حالات میں آپ کا جسم آپ کی انسولین کے مطابق برداشت کرتا ہے، آپ کی گلوکوز ٹالرنس کے حساب سے۔ پھر اناج عام دعوتوں میں رواج ہے کہ چاول بھی کھانے ہیں اور روٹی بھی کھانی ہے، یا روٹی کھانی ہے پھر چاول کھانے ہیں۔ ایک وقت میں ایک اناج کھائیں۔ گندم، چاول، مکئی، باجرہ، جوی، بے شمار اناج، ان میں سے ایک وقت ایک اناج لیں۔ سبزیوں پھلوں میں بے شمار ویرائٹی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مہنگے پھل، مہنگی سبزیاں اس سیزن میں لیں۔ سبزیاں سکھا سکتے ہیں، پھل جب مارکیٹ میں مناسب قیمتوں پہ ہوں پھر خریدے جا سکتے ہیں، مقدار کم کی جا سکتی،
اور اس اصول کے مطابق کہ ہر کام کا ایک باوقار سادہ طریقہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسی صورت بھی شوگر کے مریضوں کو پیش آتی ہے کہ جسے ہائپوگلائسیمیا کہ شوگر لیول بہت کم ہو گیا ہے، کھانا دیر سے کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور شوگر لیول جو ہے یا ایکسرسائز ایسی کی ہے، کام مشقت واک ضرورت سے زیادہ، تو شوگر لیول کم ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ ٹکیاں ٹافیاں آپ کے دانتوں کے لیے انتہائی مضر، آپ کے معدے کے لیے انتہائی مضر۔ سوڈا کی کوئی بھی شکل آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھائے گی، آپ کو ضرورت سے زیادہ گلوکوز بھی دے گی۔ تو اس کی بجائے گلوکوز کی ٹکیاں جیب میں رکھیں، تاکہ اگر آپ کو کسی سفر کے دوران، کسی ایکسرسائز کے دوران، کسی کام یا فنکشن یا ہزار کیفیتیں انسانی زندگی کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں گلوکوز جسم میں اتنا خرچ ہو جائے کہ اس کی مقدار جو صحت مند لیول ہے اس سے گر جائے، تو اس وقت آپ گلوکوز کی ٹکیاں لیں۔ اس سے آپ کے ایک تو لیول جلدی بہتر ہوگا، دوسرا چونکہ شوگر کے مریضوں کے دانت تو اس مرض کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی بچت ہوگی، زیادہ عرصہ آپ اپنے اصلی دانتوں کے ساتھ گزارا کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑھے ہوئے شوگر لیول کا بھی دھیان رکھیں کہ وہ جو اس کی صحت مند اپر لمٹ ہے 120 کی یا 7.2 کی، اس سے اوپر نہ جائے۔ تو ان صورتوں میں زندگی میں کوئی خاص تبدیلیاں نہیں کرنا پڑتی، صرف یہ دھیان رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ غذا نہ کھائیں، ایسی غذا جس نے زیادہ گلوکوز پیدا کرنا۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کم کھائیں اور زیادہ مرتبہ کھائیں، 3 گھنٹے کے وقت سے کھا سکتے ہیں۔ اپنے جسم کو پہلے سمجھیں، اپنے گلوکوز کی ٹالرنس کو سمجھیں، اس کے مطابق یہ طے کریں کہ آپ نے کب اور کس مقدار میں غذا کھانی ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا لیول جب 7.2 سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، 10 ہو جاتا ہے، 12 ہو جاتا ہے یا 15 پہ، تو آپ یقین کریں کہ آپ
کا خون اس وقت بہت گاڑھا ہوتا ہے، اس میں گلوکوز ملا ہوتا ہے، تو گاڑھے خون کی گردش آپ کی آنکھوں کے پیچھے جو نالیاں ہیں، آپ کے دماغ میں جو نالیاں خون پہنچاتی ہیں، آپ کے کانوں میں، آپ کے آرگنز میں، ان میں خون کی گردش کی کتنی قلت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب خون میں شوگر لیول بڑھا ہو تو آپ کے کڈنیز کے فلٹر کھلے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو چینی کو، فالتو گلوکوز کو خارج کریں۔ بار بار ایسا ہونے سے آپ کے کڈنیز جو ہیں، آپ کے گردے جو ہیں، ان کا بہت بڑا امتحان ہے، وہ اپنا کام چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو شوگر انکنٹرولڈ حالت میں نہ مردوں کے لیے اچھی ہے نہ عورتوں کے لیے اچھی ہے۔ اس کا کنٹرول آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک رواج آپ اپنے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے، اتنے وقفے سے، اس مقدار میں دوائی کے ساتھ انسولین یا گولی جو بھی ڈاکٹر صاحب نے مقرر کی ہو، اس کے مطابق میرے جسم کی ٹالرنس اتنی ہے۔ اس ٹالرنس کی حد کو کراس نہ کریں۔ یہاں چٹخارا، مقدار اور زبان کا سواد، کوشش کریں کہ آپ اس مقدار کو جو آپ کے جسم کا نظام قبول کرتا ہے اس سے تجاوز نہ کریں۔ بڑی آسان بات، عادت ڈالنے والی، اپنے آپ کو سمجھانے والی، تو نتیجے کے طور پہ آپ زندگی کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ آپ یہ بھی غور کریں کہ ایک نامور کرکٹر ہیں وسیم اکرم، وہ شوگر کے مریض ہیں اور بڑے ارلی ایج سے، بچپنے سے جوونائل ڈائبٹیز، انسولین لیتے ہیں، لیکن کرکٹ بھی خوب کھیلی انہوں نے، دوڑیں لگائیں۔ تو اگر ایک پروفیشنل کھلاڑی انسولین کے ساتھ اپنی غذا کو مینج کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، یقیناً آپ بھی گزار سکتے ہیں۔ تانا مینا پنجابی کلچر میں خاص طور پہ بہت رواج پکڑ گیا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میری بیوی کو شوگر ہو گئی ہے، وہ تو کسی کام جوگی نہیں رہی۔ اس کی بجائے اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اس کو کھانے کی مقدار سمجھنے میں، انسولین یا گولی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے میں مدد کریں۔ اسی طرح کہ میرے بندے نوں تے شوگر ہو گئی
یا میرا بندہ تے شوگر دا ماریا ہویا ہی مینوں ملیا. پلیز ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور پھر وہی بات کہ دنیا میں کوئی جاندار اپنی مرضی سے اپنی پسند سے بیمار نہیں ہوتا. اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی فیملی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں، حفاظت میں صحت مند رکھے. شوگر لیول کو ضرور کنٹرول کریں.